الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، نہ کسی انسان کا، نہ کسی جن کا، نہ جاندار کا، نہ بے جان کا، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ مثلا سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بھی شریعت بنائی ہے، لیکن ان کو اختیار نہیں دیا، اختیار نہیں دیا ان کو۔ یہ سب اللہ کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے تو قرآن میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، تم آؤ، خوشی سے آؤ چاہے نہ خوشی سے آؤ، تمہیں آنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے احکامات کی پابند ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ سورج پابند ہے، جس طرح اللہ نے اس کو کہا اس نے اس طرح کرنا ہے، وہ اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ اور انسان کے بھی جسم کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں احکام کونیہ، یعنی جو کائنات کا نظام ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو بھوک کا لگنا، نیند آنا، اس کے جسم کا کبھی بڑھنا کبھی کم ہونا، اور کبھی خوشی کبھی غمی، یہ چیزیں مثلا کوئی بندہ چاہے بھی کہ مجھے بھوک نہ لگے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ چاہے بھی کہ مجھے نیند نہ آئے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ چاہے بھی مجھے پیاس نہ لگے، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ کوئی بندہ چاہے کہ میرے بدن سے کچھ نہ نکلے، نہ میں پسینہ نکلنے دوں، نہ مجھے قضاء حاجت ہو، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں بندے کے اختیار میں اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں احکامات کونیہ، کائنات کے جو احکامات ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور دوسرے ہیں احکام شرعیہ۔ احکام شرعیہ وہ احکام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم ایسے کرو اور ایسے نہ کرو، یہ مجھے پسند ہے، یہ کرنا مجھے پسند ہے، یہ نہ کرنا مجھے پسند ہے، باقی کرو نہ کرو تمہاری مرضی۔ اسلام کے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب شرعی احکامات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا بندے کو کہ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ کو پسند ہے کہ تم نماز پڑھو، لیکن تمہیں اسلام نے اس پر جبر نہیں کیا۔ تم نماز پڑھو گے تمہارا انجام اچھا ہوگا، نہیں پڑھو گے تمہارا انجام برا ہے۔ تم روزہ رکھو گے اللہ کو پسند ہے، نہیں رکھو گے اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اللہ نے جبر نہیں کیا اس میں تم پر۔ اور جتنے احکامات ہیں شریعت کے یہ سب اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا بندے پر۔ لیکن جو کائنات کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنا دیا، اس میں کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ بے بس ہے انسان وہاں پر۔ لیکن جتنے شریعت سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں یہ اللہ نے اس میں اختیار دیا۔ اور یہ دونوں قسم کے احکام ہیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی اور مخلوق کے لیے نظام بھی اسی کا پیدا کردہ نظام۔ اگر انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرے، اگر تھوڑی سی بصیرت رکھے تو اس کے لیے دنیا کی زندگی کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں سے 3 چیزوں کو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے ذریعے بیان کروایا، اور وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصول ثلاثہ، اصول ثلاثہ۔
اس پر بعض اہل علم نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے الاصول الثلاثہ، اور پھر اس کی شروحات ائمہ محدثین میں سے شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین اور دیگر کبار اہل علم نے اس کی شروحات بھی کی ہیں رحمہم اللہ، اللہ یتقبل منہم۔ وہ تین اصول کیا ہیں؟ اور یہ تین اصول ایسے ہیں کہ جو بندہ ان تین چیزوں کو اختیار نہیں کرتا وہ پل صراط پار کر کے جنت نہیں جائے گا۔ یہ بنیادی تین چیزیں ہیں، اور جب میں بیان کروں گا تو آپ نے وہ سنی ہوں گی، لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبمحمد نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی۔ یہاں پر ایک بات کہی گئی کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اس راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ مجھے جس طرح پال رہا ہے، اس نے مجھے رزق زیادہ دیا کہ کم دیا، اس نے مجھے صحت والی زندگی دی کہ بیماری والی دی، اس نے مجھے لمبی عمر دینی ہے یا کم دینی ہے، اس نے مجھے اولاد دی ہے کہ نہیں دی، اب تک میرے بدن میں کوئی معذوری ہے کہ نہیں ہے، میرا کوئی کاروباری نقصان ہے کہ نہیں ہے، میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ جو بندہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتا اس میں حسد نہیں آتا دل میں، اس کے پاس اتنا میرے پاس اتنا کم، وہ اتنی پریشانی اور سوچوں میں آ کے پھر وہ بندہ اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، جو مجھے دیا وہ میرے رب نے دیا، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اس میں غرور تکبر بھی نہیں آتا، اور اس میں مایوسی بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتا ہے جو میرا رب چاہے گا جب چاہے گا دے گا۔ اللہ کے رب ہونے سے راضی، یعنی جس طرح اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال پہ راضی ہوں اپنے اللہ سے۔ اور اللہ کے رب ہونے سے راضی کا یہ معنی بھی ہے کہ انسان اس کے سوا کسی اور کے در پر نہ جائے۔ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر سے مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ بگڑی بناتا ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غوث ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا تو یہ کسی اور کے در پہ نہ جاتا۔ تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اس کا معنی ہے کہ رب نے جو میرے لیے فیصلے کیے، جو میرے لیے احکامات اللہ نے جاری کیے، چاہے وہ کائنات سے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ شریعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں سب کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سوچ ہے۔ جس بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کی دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسان کرتا ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جاتا ہے، اور جو دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھتا اس بندے کے لیے دنیا کی زندگی کی پریشانی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے کیوں ہوا میرے ساتھ ایسے، جبکہ مومن آسانی سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے اس پر میرے لیے اجر رکھا ہے۔ میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی، یعنی میرے بارے میں جو میرا رب فیصلہ کرے گا مجھے خوشی سے قبول ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کی پریشانیاں اور بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بعض ایسے فیصلے دیکھنے پڑتے ہیں جو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتے۔ اور کیوں نہیں ہو پاتے؟ کہ ہمارا اس باب میں عمل عقیدہ کمزور ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی۔ عقیدہ کمزور ہے، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ایک آسان حل تھا کہ میرے رب نے چاہا اس لیے ہوا، کوئی بات نہیں ہے، دنیا ہے۔ وبالاسلام دینا، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کا معنی ہوتا ہے وہ عقیدہ اور وہ نظریہ جس کی بنیاد پہ انسان جزا اور سزا کی امید رکھتا ہے۔ بس اسلام نے جو حکم دیا، جو فیصلہ کیا،
مجھے وہ سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر دین اسلام پر کوئی بندہ راضی ہو جائے پھر وہ کبھی بھی منکر حدیث نہیں بنے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار نہیں کرے گا۔ پھر وہ کبھی انسان انکار کرتا ہے اپنی عقل کی بنیاد پہ، کبھی انسان انکار کرتا ہے اپنی خواہش اور شہوت کی بنیاد پہ، پھر دین اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ بھئی دین اسلام نے کہا بس میں اس سے راضی ہوں، راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو تسلیم کرو، میں اور کسی دین کو اختیار نہیں کرتا، جہاں دین کا حکم آ گیا میں اس کو چھوڑ کے کسی غیر دین کے حکم کو نہیں لوں گا۔ ہر مسئلے میں جو دین اسلام کی رہنمائی ہے، جو شریعت سازی ہے، میں اسی کو اپناؤں گا، اسی کو اختیار کروں گا۔ آج ہمارے مسلمان ہی اپنے دین اسلام کو چھوڑ کے غیروں کے دین اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کر چکے ہیں، اپنی نجی زندگی میں بھی اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی۔ یہ المیہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنے آپ سے اور آپ کو بھی اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر اور دکان اور کاروبار کے نظام میں بھی اسلام کے دین ہونے پر پوری طرح راضی نہیں ہیں۔ اسلام کا وہ حکم جو ہمارے کاروبار کو بظاہر ہمیں دکھائی دے کر ٹکراتا ہے، ہمیں وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا، حکم برداشت نہیں ہوتا ہم سے۔ وہ دین اسلام سے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسلام کا ہر فیصلہ، ہر حکم، وہ کسی میری زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو جاری کرنا، یہ دین سے راضی ہونا ہے۔ کوئی بندہ لاکھ دفعہ کہے مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، لیکن وہ اللہ کے حکموں کو نافذ نہیں کرتا، اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کرتا، یہ بندہ دین اسلام سے راضی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی۔ نبی ہونے پہ راضی کا مطلب کہ نبا کا معنی ہوتا ہے بڑی خبر دینا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی خبر۔ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی خبریں آ کر بتاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ نبی نے جو بتایا میرا اس پر یقین ہے، میں اس کے نبی ہونے پہ راضی، یعنی جو وہ بات مجھے کہے گا مجھے تسلیم ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات بتائے میں اس سے راضی۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے طریقے سے، حدیثیں سنتا ہے، یا جان بوجھ کر جس طریقے پر وہ چل رہا ہے اس طریقے پر وہ تصدیق ہی نہیں چاہتا کہ میری کوئی بہتری ہو، وہ کہتا بس ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے، میری نماز بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ظاہراً زبان سے وہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی پر جان بھی قربان کرتا ہوں۔ یہ بیچارہ اپنی زبانی دعوے میں تو شاید دل سے کہتا ہو، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا کہ ایسے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب تک اس کا عمل ساتھ نہیں ملے گا اس وقت تک اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بشر تھے، لیکن بشر ہو کے نوریوں سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ترین مقام آپ کا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ آپ عالم الغیب تھے، آپ حاضر ناظر تھے، آپ مشکل کشا تھے، آپ تقدیر بدلنے والے تھے۔ یہ نظریات اگر وہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں سمجھتا۔ غور کیجئے گا، کیونکہ یہ صفات رب کی صفات ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو نبوت کی صفات ہیں ان کو تسلیم کرے۔ آج بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صفات نہیں مانتے، خدائی صفات مانتے۔ وہ حاضر ناظر تھے، وہ عالم الغیب تھے، وہ مشکل کشا تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، یہ تو ساری اللہ کی صفات ہے۔ تم تو اللہ کے نبی کے نبی ہونے پر راضی نہیں، تم نے تو ان کو رب بنا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی کا معنی یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا اس کو فوری تسلیم کرو۔ اپنی نماز ویسی، اپنا عقیدہ ویسا، اپنا روزہ ویسا، اپنا حج ویسا، زکوٰۃ ویسی، ہر معاملے میں میچ کرو، حدیثوں کا مطالعہ کرو، غلط فہمی میں نہ رہ جانا۔ یہ آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہیں، ان آوازوں پر محاسبہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی صفات کو تسلیم کرنا آپ کے نبی ہونے سے راضی ہونا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی صفات آپ میں مانتا تو آپ کے نبی ہونے پر راضی نہیں ہوا۔ جس طرح کہ بہت سارے لوگ آپ کے
شان کے اندر مبالغے کرتے ہیں، اور آپ واضح کہہ کر گئے کہ میری ذات پہ مبالغے نہ کرنا میرے بارے میں، حتیٰ کہ ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا ما شاء اللہ و شاء الرسول، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے. جس طرح کہ آج آپ نے دیکھا اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اس نے صرف اتنا کہا جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ حالانکہ صحابی سے تو اس عقیدے کا تصور بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو نے ایک جگہ پر مشیت کے ساتھ مجھے اور اللہ کو اکٹھا کر دیا، میں مخلوق وہ خالق، میں عابد وہ معبود، وہ رازق میں مرزوق، کیسے ہم دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ تین چیزیں جو ہیں، ان تینوں چیزوں کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے، احکام کونیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ کے احکامات بہت زیادہ، اس نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت الگ بنائی ہے. درندوں کی شریعت الگ ہے، پرندوں کی شریعت الگ ہے، پہاڑوں کی شریعت الگ ہے، درختوں کے احکامات الگ ہیں، سورج چاند کے لیے اللہ کی شریعت اور ہے، انسانوں کے لیے شریعت اور. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی عبادت اور اپنی شریعت کو سمجھ بیٹھی ہے سوائے انسان کے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، شرعی احکامات، یہ محدود ہیں، یہ زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ کے احکامات تھوڑے سے ہیں ہمارے لیے، اور یہ ہماری تھوڑی سی زندگی، اور یہ ایک دفعہ ملنے والی زندگی ہے ہماری، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. کوئی بندہ دنیا میں 2 دفعہ نہیں آیا آج تک، جو آیا وہ ایک دفعہ آیا، اور یوں ہی زندگی گزار کے وہ یہاں سے گزر گئے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اس چیز کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کو سمجھیں، اس کو عمل کریں ان پر. اور یہ 3 چیزیں جو ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. دین ان 3 چیزوں کا نام ہے. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کو عقیدت اور محبت نہیں تو آپ مسلمان نہیں. اللہ سے ہے، اسلام سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ سے ہے، دین اسلام کے احکامات آپ کو پسند نہیں ہیں تو یہ کوئی محبت نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. کسی ایک سے محبت نہیں تو دین نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.